درست. ملیحہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ کہ اس سے پہلے تو کچھ دن پہلے کی اگر ہم بات کریں تو مشکل نظر آ رہا تھا یہ جو مذاکرات کا دوسرا دور ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر جب تہران گئے، ایرانی قیادت سے ان کی ملاقات ہوئی، پاسدارانہ انقلاب کے ہیڈ کوارٹر وہ گئے، اس کے بعد کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایران واک آؤٹ کر جائے، نہ آئے اسلام آباد؟ نہیں دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی بڑی فیئر پاسبلٹی ہے کہ ایران آئے گا، کیونکہ اگر ایران نے آنا نہ ہوتا یا دوبارہ سے نیگوسیشنز میں انگیج نہ کرنا ہوتا خود کو، تو وہ شاید فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتے کہ آپ ابھی نہ آئیے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور شاید کوئی ایسا سگنل وہ دیتے کہ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ بھئی ایران نے تو بالکل دروازے بند کر لیے مذاکرات کے، اور صرف امریکہ ہی ڈیسپریٹ ہے اس میں سے بیل آؤٹ ہونے کے لیے. لیکن جیسے عبد المجید ساجد صاحب نے بھی بات کی اور ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس وقت دونوں فریقین ہی اس سچویشن میں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل میں ایگری کروں گی ساجد صاحب کی اس بات سے کہ ایران ڈزنٹ ہیو مچ ٹو لوز، یو ایس از فاسٹ لوزنگ. امریکہ کی جو ایک راجدھانی تھی، جو ایک طاقت تھی، جو ایک طاقت کا توازن قائم کرنے کا اور قائم رکھنے کا جو ایک زون تھا امریکہ کو، کہ ہم جس ملک پہ ہاتھ رکھ دیں ہمارے اتحادی بھی ملک کے اس کے وہ ہو جاتے ہیں، جس کے خلاف ہو جائیں اس کے. لیکن ایران کے ساتھ اس کانفلکٹ میں نیتن یاہو کی شہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ آ تو گئے، لیکن اب نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے مڈ ٹرم الیکشن بھی اب ان کا آنے والا ہے. نومبر میں ان کی بہت ہی ویک پوزیشن نظر آ رہی ہے. امریکی عوام کی اکثریت اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کھڑی ہے، اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں کھڑی بلکہ اسرائیل کی نفرت میں کھڑی ہے، کیونکہ امریکی عوام کی ایک بڑی بھاری اکثریت یہ سمجھتی ہے، جو آپ اکثر بی بی سی، سی این این اور دیگر ان کے چینلز پہ سنتے بھی ہیں ان کے لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں تو وہ ہم پر خرچ ہو، وہ اسرائیل کی غیر ضروری جنگوں پہ ہم کیوں گھسیٹے جائیں جی. تو یہ ایک بات ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اپنے گھر سے بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں. اب یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ان کو ہم ایک سیویئر یعنی اللہ کی قدرت کے ہم امریکہ کو سمجھتے ہوتے تھے کہ جی امریکہ ہمیں آئی ایم ایف کے معاملے میں یا کسی بھی پیچیدہ مسئلے میں ہمیں بیل آؤٹ کرے گا، لیکن اللہ کی قدرت کہ آج پاکستان کو الحمدللہ وہ عزت مل رہی ہے. اب چاہے کوئی جو بھی کہے، اس وقت پاکستان میں جتنی مرضی سیاسی تفریق ہو، لیکن آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ عوام کی ایک اکثریت جو بھلے اس حکومت کو پولیٹیکلی سپورٹ کرے نہ کرے، لیکن اس بات پہ کنسنسس ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ جس طرح اس وقت ٹرسٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، یہ پاکستان کے حق میں بھی اچھی بات ہے، اور یہ پورے خطے میں امن کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ کہ جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ کیا لگتا ہے کہ ایران اس میں دلچسپی لے گا، واپس آئے گا میز پر، مجھے لگتا ہے کہ اس کا 99.99% چانس موجود ہے کہ چاہے وہ کل نہ آئے، پرسوں آ جائے، لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ، کیونکہ ظاہر ہے نیگوسیشن صرف امریکہ کی یا جو دیگر فریقین متاثر ہو رہے ہیں انہی کی نہیں، ایران کی اپنی بھی ضرورت ہے. جو ایران نے اپنا لوہا، دیکھیں بلال صاحب، منوانا تھا وہ منوا لیے. اب اس کے آگے ایران کو بھی پتہ ہے کہ ہم جو انفراسٹرکچر کی پہلی بہت تباہی ہو چکی ہے، تو دنیا میں جو بلے بلے ایران کی ہونی تھی کہ کیا مزاحمت دکھائی ہے وہ تو ہو گئی ہے. میسج ہیز بین سینٹ اکراس دا ٹیبل ویری افیکٹولی. سو اب مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی یہ چاہے گا، اور عباس عراقچی کی بھی آپ نے اگر دیکھی ہو ان کی باڈی لینگویج، یا جس طرح ایک اختلاف رائے بھی ایران میں کچھ پایا جا رہا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کا IRGC وہ بالکل نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی مذاکرات ہوں، لیکن وہیں پہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے. آئی تھنک کہ وہ آئیں گے. میرا خیال ہے کہ دونوں جو فریق ہیں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے.